غریدہ فاروقی صاحبہ بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. میں لیڈیز فرسٹ کا استعمال کرتے ہوئے کارڈ سب سے پہلے غریدہ سے میں گفتگو کرنا چاہوں گا. غریدہ، 1 مہینے سے 1.5 مہینے کا کہا گیا خان صاحب کی جانب سے کل صحافیوں کو، کیا ہوگا 1-1.5 مہینے میں؟ کیا ہوگا؟ مجھے تو یہ لگتا ہے 1-1.5 مہینے میں موسم تبدیل ہو جائے گا، موسم کے اندر کوئی شاید بہتری آ جائے گی. یہ خان صاحب کی دوبارہ کوئی صرف سیاسی نعرے بازی ہے یا ایکچولی اس کو سیریسلی لینا چاہیے؟ منصور علی خان صاحب بہت شکریہ. ایک تو آج اپنے پروگرام میں اپنے دعوت دی ہے اور بہت بہت مبارکباد آپ کو سما ٹی وی جوائن کرنے کے لیے. سنس آئی ہیو ورک ایٹ دس چینل ایز ویل، تو پاکستان کے نو ڈاؤٹ بہت بہترین اداروں میں سے ایک ہے، اور خدا آپ کو مزید ترقی دے اور یہاں سے آپ مزید سے مزید پھلیں پھولیں. اب جہاں تک آپ کے سوال کا جواب ہے منصور صاحب، موسم تو اسلام آباد کا ویسے ہی بدل گیا. ابھی ہم آف دا ریکارڈ جب آپ نے پروگرام نہیں بھی شروع کیا تھا تو ہم تب بھی بات کر رہے تھے کہ اسلام آباد کا موسم تو ویسے ہی تبدیل ہو گیا، لیکن جغرافیائی موسم تبدیل ہو گیا. بڑی شدید گرمی پڑ رہی تھی یہاں پہ، تو ہلکی پھلکی بارش شروع ہو چکی ہے. تو ابھی محکمہ موسمیات کہہ رہا ہے کہ اگلے چند دنوں میں، چند ہفتوں میں شاید بارشوں کا امکان جو ہے اسلام آباد میں اور ندرن ایریاز میں اوپر سٹارٹ ہو جائے گا. خاص طور پہ پشاور سے کچھ ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی محکمہ موسمیات کے مطابق، جس کی وجہ سے اسلام آباد کا موسم بھی اچھا ہو جائے گا. تو ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب نے اسی موسم کا حال دیکھتے ہوئے پشاور سے ٹھنڈی ہواؤں کا ان کو جو کچھ محکمہ موسمیات کی طرف سے ظاہر ہے، وہ بھی دیکھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، خبریں باتیں کرتے رہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے ان کو بھی محکمہ موسمیات نے بتا دیا ہو کہ پشاور سے کوئی مزید ٹھنڈی ہوائیں چلنے والی ہیں، کوئی لو کا مزید امکان نہیں ہے. بٹ دا پوائنٹ از، مجھے وہ یاد آ رہا ہے آپ جب اپنا انٹرو دے رہے تھے تو آپ نے کہا جی تاریخ آ رہی ہے، ایک نئی تاریخ آ رہی ہے، اس سے پہلے بھی تاریخیں. تو مجھے وہ ایک بالی ووڈ کا بڑا مشہور ایک وہ کلپ ہے نا کسی مووی کا کہ جی تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، پتہ نہیں انصاف نہیں ملتا. تو یہاں پر تحریک انصاف کے ساتھ وہی معاملہ ہو رہا ہے کہ تاریخ پہ تاریخ دیے چلے جا رہے ہیں لیکن انصاف نہیں مل رہا ہے، ان کا انقلاب نہیں آ رہا. اب 15 تاریخ تک کا جو عمران خان صاحب نے انتظار کیا تھا، میرا تو بنیادی سوال یہی ہے کہ آپ کے پاس پنجاب سے بندے تو نکلے نہیں، اور عوام تو چھوڑ دیں، آپ کے تو اپنے لوگ ہی نہیں نکلے. پھر پنجاب چلیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ وہاں پہ بند کر دیا گیا تھا، بیریکیڈز لگا دی گئی تھی، رانا ثناء اللہ آگے جو ہے نا بڑا ظلم و تشدد کیا انہوں نے، جو بھی آپ نے ایک سیاسی بیانیہ بنایا، ٹھیک ہے، قابل قبول، اگر ہم اس کو تسلیم کر بھی لیں. تو پھر خیبر پختونخوا میں تو رانا ثناء اللہ نہیں تھا نا، وہاں تو آپ کی اپنی حکومت تھی، وہاں سے بھی آپ کے عوام تو چھوڑیں، آپ کے اپنے لیڈرز، آپ کے ایم پی ایز کتنے ہیں خیبر پختونخوا میں؟ ایک بھی ان میں سے ایم پی اے کوئی اچھا خاصا بندہ نکالنے میں کامیاب نہیں ہو سکا. تو لوگ کیسے نکالیں گے آپ؟ اور اگر آپ کو محکمہ موسمیات کی کچھ ہلکی پھلکی اطلاعات مل گئی ہیں کہ پشاور سے کوئی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، تو شاید اس وجہ سے امکانات ہوں کہ جی موسم اچھا ہو گیا ہے تو ہم لوگ نکالنے میں، بٹ لوگ نہیں نکلیں گے. دوسرا، 17 تاریخ کو پنجاب میں ضمن انتخاب ہو رہا ہے. اب اچھی جو اس وقت ایک بہت زبردست اسٹریٹجی عمران خان صاحب کے لیے ہو سکتی تھی، وہ یہ کہ نہ تو وہ قومی اسمبلی سے نکلتے، اور ضمنی الیکشن میں جو لوگ انہوں نے اپنے کھڑے کیے ہوئے ہیں، کیونکہ نون لیگ کو اس وقت بڑی شدید قسم کی پسوڑی پڑی ہوئی ہے پنجاب کے ضمنی انتخاب میں. اب وہ کس طرح کہ ان کی اپنی پارٹی کے اندر لوگ کہہ رہے ہیں، ہمیں بھی اسلام آباد سے خبریں مل جاتی ہیں کہ جی ان کی پارٹی کے اپنے لوگ بڑے نالاں ہیں کہ آپ نے تو بقول شخص سے لوٹوں کو ٹکٹ دے دی ہیں، یہ تو ہماری پارٹی کے لوگ ہیں ہی نہیں. اور اگر وہ لوگ جیت جاتے ہیں ضمنی انتخاب میں، تو جو آگے عام انتخاب ہوگا، مثال کے طور پہ ایک حلقے میں اگر ایک منحرف رکن جیت جاتا ہے اور اس حلقے میں نون لیگ نے اپنے پرانے ورکر کو، اپنے پرانے ساتھی کو ٹکٹ نہیں دیا اور منحرف رکن کو ٹکٹ دے رکھا ہے، تو پھر وہ نون لیگ کا جو پرانا ساتھی تھا وہ وہاں پر پاپڑ بیچنے تو نہیں آیا نا. اچھا غریدہ، کام کرتے ہیں غریدہ، میں ابھی آگے چل کے نون لیگ کو بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس ابھی کرنا چاہتا ہوں. ابھی لیٹس سٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ دس، اس کے بعد ڈیٹیل سے ذرا نون لیگ کو بھی ڈسکس کرتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ہم لوگ آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں. ارشاد بھٹی صاحب، غریدہ جو ہمیں موسم کی صورتحال بتا رہی ہیں، آپ بھی اسلام آباد کے اندر ہیں، آپ بھی اس موسم کو انجوائے کر رہے ہوں گے. سر یہ جو ٹھنڈی ہواؤں کی بات ہو رہی ہے، خیبر پختونخوا سے آنے والی ٹھنڈی ہوائیں، سر یہ اس کا نظر کرم ہے جس کی وجہ سے خان صاحب کو مہینے 1.5 مہینے کے اندر کوئی چینج نظر آ رہا ہے، یا آپ کے خیال میں خان صاحب کی نعرے بازی ہے، صرف سیاسی نعرے بازی ہے اور کچھ نہیں ہے؟ پہلی بات تو وہی کہ آپ کو مبارک ہو سما پہ آنے کی. ہم ایک جملہ بولتا ہوں، مائنڈ نہ کیجئے گا، کہ بچپن سے ہم آپ کو ایک چینل پہ دیکھتے دیکھتے اب تو لگ رہا تھا، مجھے ایسا لگتا تھا کہ آپ کے اس چینل میں شیئرز ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے آپ ادھر آ گئے اور میری یہ بات غلط ثابت ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ آج محکمہ موسمیات والے بہت خوش ہوں گے غریدہ فاروقی صاحبہ کے انٹرو کے بعد کہ اب ان کو اگلے 2 دن کوئی کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے 2 لفظ بڑے خوبصورت استعمال کیے، ایک پسوڑی.
گانا بڑا ہے میرے ڈھول جدائیاں دی تینو خبر کیویں ہووے، بڑا مزے کا گانا ہے. اور دوسرا پاپڑ بیچنے والے، تو پاپڑ بیچنے والے پاپڑ فروش، اور وہ کیا کہتے تھے، منظور پاپڑ فروش، اور پتہ نہیں وہ محبوب پھیری والا، اور مقصود اللہ اس کو اللہ اس کی مغفرت کرے اور بخشش فرمائے. تیسرا انہوں نے ایک سنایا کہ وہ جو تاریخ پہ تاریخ، اسی فلم کا ایک اور بھی ہے کہ تو کہے تو میں یہ کروں، تو کہے تو میں یہ کروں، تو کہے تو میں یہ کروں، مطلب نہیں کرتا میں وہ ڈائلاگ پورے نہیں بول رہا، میں نہیں کرتا میں. تو عمران خان صاحب آج کل یہی کہہ رہے ہیں. اب آ جائیے اس بات پہ، میں غریدہ صاحبہ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں، حالانکہ میرا شروع میں یہ دوسری طرف ویو تھا کہ قومی اسمبلی سے انہوں نے اچھا کیا اسٹریٹجی، لیکن میرا ساتھ یہ تھا کہ اگر وہ کے پی سے ریزائن کرتے ہیں، اگر وہ پنجاب اسمبلی سے ریزائن کرتے ہیں، اور تو پھر وہ پریشر بلڈ کر پائیں گے. لیکن یہ یاد رہے کہ جیسے ہم کل کہتے تھے کہ سڑکوں پر آ کر دھرنے دے کر نہ کل حکومت گرانا جائز تھا نہ آج جائز ہے، لیکن میں سمجھتا تھا کہ ان کو اس سے اب میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، ان کو قومی اسمبلی میں وہ نہ نکلتے تو زیادہ ٹف ہوتا. کہ راجہ ریاض صاحب یہ اسمبلی کا جو مذاق اڑ رہا ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر ہیں جنہوں نے 2023 میں مسلم لیگ نون سے ٹکٹ لینی ہے، اور خیر سے نور عالم پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہیں، تو یہ جو شرم و شرمی والا واقع نہ ہوتے اور وہ موجود ہوتے، اندر بھی ٹف ٹائم دیتے، باہر بھی دیتے. پنجاب اسمبلی بہت میک اینڈ بریک والے الیکشن ہوں گے، اور لگے گا پنجاب مسلم لیگ نون کا گڑھ سمجھا جاتا ہے. اور اس عمران خان صاحب کے بیانیے کے بعد اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پنجاب کے ووٹر یا پاکستان کے لوگ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اگر عمران خان صاحب یہ سیٹیں جیت جاتے ہیں یا آدھی سے بھی زیادہ جیت جاتے ہیں تو یہ بہت بڑا دھچکا ہوگا مسلم لیگ نون کے لیے. اور اس پہ سنا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف بڑا فوکس کر رہی ہے. اب آگے آ جائیے کہ عمران خان کو آپ مائنس نہیں کر سکتے کہ عمران خان صاحب کا ایک لانگ مارچ ناکام ہو گیا، 126 دن کا دھرنا ناکام ہو گیا، وہ واپس چلے گئے اور حکومت جیت گئی، فلانا ہو گیا یا یہ ہو گیا. عمران خان صاحب آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، ناکام ہوتے رہیں گے، واپس جاتے رہیں گے، پریشر بلڈ کرتے رہیں گے. عمران خان کو آپ اس سیاست سے مائنس نہیں کر پائیں گے آگے، کیونکہ وہ ایک تو ریئل اپوزیشن ہی وہی ہے، باقی سارے تو اللہ کے فضل سے حکومت میں ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پسوڑی صرف عمران خان کو نہیں پڑی ہوئی، اس وقت پسوڑی جو ہے وہ دوسری حکومت کی طرف بھی بہت زیادہ ہے. حکومت ہماری جو کل تک جو دعوے کر رہی تھی، اب مجھے تاثر یہ دیا جا رہا ہے اس وقت، آپ نے چونکہ کہا کہ آگے جا کے ہم ڈسکس کریں گے اس سارے سے، تو میں صرف 2 جملے کہوں گا. مجھے تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ ایک درویشوں کا، سادھوؤں کا، نیک لوگوں کا ایک گروہ تھا جو جنگلوں میں رہ رہا تھا، تو اس کے بعد اچانک کوئی حکومت آ گئی ایک عمران خان نامی آدمی کی، اور اس نے آ کے تباہی مچانا شروع کر دی. تو اس جو گروہ اور اس سادھوؤں کے، درویشوں کے گروہ نے سوچا کہ یار یہ تو قوم اور ملک کا بڑا معاملہ ہے، تو وہ پھر آئے ہماری قوم ہمارے لیے، اور وہ آئے اور انہوں نے آ کے انقلاب برپا کیا اور آ کے حکومت میں بیٹھے، اور بڑی مشکل میں انہوں نے، دل نہیں کر رہا تھا ان کا. 52 وزیر مشیر ہو گئے ہیں، گو کہ علیحدہ بات ہے، اور ساروں نے اپنے اپنے حصے لے لیے ہیں، وہ علیحدہ بات ہے. اور دوسرا یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جو 12,000 عمران خان کا وہ جو کرونا میں فنڈ تھے، وہ تو اونٹ کے منہ میں زیرہ تھا. یہ جو 2,000 ہیں، اس کے بعد ملکہ برطانیہ بھی پاکستان ہجرت کرنے کو سوچ رہی ہے، اور کہہ رہی ہے کہ اس کی مہنگائی کے دور میں جو توڑ دیا ہے شہباز حکومت نے،